أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. हम लोग अस्हाब कहफ के मुतालिक पढ़ रहे थे। पीछे हम पढ़ चुके कि अल्लाह ताला ने कैसे जब वो लोग ईमान लाए, अल्लाह ताला ने किस अंदाज से उनकी हिफाजत फरमाई और हिफाजत के साथ ईमान के साथ उनको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ गया। कुछ मुफस्सिरीन और मौर्रिखीन ने जैसे लिखा है कि ये लोग मुलूक के बेटे थे और उमरा के बेटे थे, उसके बावजूद जब ईमान लेकर आए तो लोग फौरन इनके मुखालिफ हो गए। इन्होंने हक बात बयान की, वो वाला फर्ज अदा किया, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर वाला फर्ज ईमान लाने के फौरन बाद इन्होंने वो फर्ज अपना अदा कर दिया कि जो हक बात थी वो बात लोगों तक पहुंचा दी। और उसके बाद जब वो खड़े हुए बात पहुंचाने के लिए, उस वक्त तक अल्लाह ताला ने एक तरह से कह लीजिए कि अपनी जो रहमत थी, जो मदद थी, वो रोके रखी। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी मदद और नुसरत उनको अता की। वो लोग वहां से निकले, गार में गए, जाके छुपे। और इसका हम पढ़ चुके हैं सारे कि किस तरह अल्लाह ताला ने उन लोगों की हिफाजत फरमाई उस गार के अंदर। वो लोग वहां जाकर सो गए और किस तरह अल्लाह ताला ने इतने सालों तक उनकी हिफाजत, उनके जिस्म की हिफाजत फरमाते रहे, उनकी एक एक चीज की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाते रहे। कुछ मुफस्सिरीन ने कहा 300 साल तक सोए रहे, कुछ ने कहा 200 साल तक सोए रहे।
غرض یہ ہے کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس سے بچ کے، اس کے ظلم سے بچ کے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے یہ لوگ نکلے تھے، جو کہ مقصود ہے ہمارا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے انہوں نے آپ اپنے صحابہ کو مشورہ دیا کہ ہجرت کریں۔ پہلے ہجرت حبشہ ہوئی، اس کے بعد انتظار کیا تو ہجرت مدینہ ہوئی۔ ہجرت مدینہ صحابہ کرام اپنے ایمان کی خاطر، اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے سب کچھ قربان کر کے مدینہ چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ گئے، سب کچھ قربان کیا، سب کچھ چھوڑ دیا پیچھے، جو بھی معاملات تھے، سخت معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہے مکہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت پریشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش تھیں اپنے ہی لوگوں سے، لیکن جب چھوڑنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ سرزمین کبھی نہ چھوڑتا اگر اس کے رہنے والے میرے ساتھ یہ معاملات نہ کرتے۔ یہ سرزمین اللہ کی سب سے محبوب سرزمین ہے اور میری بھی سب سے محبوب سرزمین ہے۔ انک احب ارض اللہ الی اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اس سرزمین کے لوگ میرے ساتھ یہ کچھ نہ کرتے تو میں کبھی یہ سرزمین نہ چھوڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بہتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انصار عطا کیے۔ یہاں پر پھر آگے اللہ تعالیٰ انہی اہل اصحاب الکہف کے متعلق آگے معاملات آگے بیان کرتے ہیں، چونکہ کچھ ایسی تفصیلات اس میں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس قصے میں، جو تفصیلات کوئی زیادہ معنی نہیں رکھتی، لیکن چونکہ قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا یہودیوں سے پوچھ کے کہ بھئی ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے ہم اس کو پھنسا لیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پھنسا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے دیا، اس کے بجائے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کرتے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ان کو جواب دے کر لاجواب کر دیا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اس کی وجہ سے کچھ ایسی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیں جو کہ اتنی معنی نہیں رکھتی، اور جن کو پھر اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ اتنی ذو معنی چیزیں نہیں ہیں، ان کے متعلق اختلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اگر کوئی آپ سے اختلاف کرنا چاہے، جیسے بنی اسرائیل نے کیا تھا کہ جی قربانی کریں، اچھا جی وہ قربانی کیسی ہونی چاہیے، اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ پھر واپس آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہتے ہیں ان البقرہ تشابہ علینا، ہم شک و شبہات کے اندر پڑ گئے ہیں، اس سے زیادہ کیا چاہتے ہو وضاحت؟ وہی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روڑے اٹکانے والی بات ہے کہ اللہ کے نبی اگر کوئی آئے آپ کے پاس، نہیں ایسے نہیں، وہ تو اتنا تھا اور وہ تو ایسے تھا، تو یہ اللہ کے نبی بحثیں فضول کی بحث ہے، اس کے اندر ان کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس طرح اور اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ کی بات زیادہ پکی ہے ان کی بات سے، اور اگر آپ کے سامنے آ کے کوئی ایسی بات رکھیں تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس جواب میں ہی بتا دی تھی کہ اللہ کے نبی اور پریشان نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بہت حساس رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی آپ اپنے آپ کو کیوں ہلاک کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ابو طالب کا معاملہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کہا کہ میں استغفار کروں گا، میں بہت زیادہ استغفار کروں گا، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ ایمان لانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی شخص کے دل میں ایمان ڈالنا آپ کے ہاتھ میں یہ ہے کہ آپ دعوت دے دیں بس۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ بینہم اور اسی طرح اسی حال پہ بعثناہم، ہم نے ان کو واپس بھیج دیا، بعث ہوا ان کے ساتھ۔ بعث و نشور ایک جملہ یا ایک لفظ ہے جس کو کہا جاتا ہے، بعث و نشور سے مراد ہے قیامت کے دن واپس اٹھنا، موت سے واپس اٹھنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کے لیے بعثناہم کا لفظ استعمال کیا، ایقظناہم نہیں کہا۔ ایقظہ کا مطلب ہوتا ہے نیند سے اٹھنا، اللہ تعالیٰ نے کہا بعثناہم، ہم نے ان کو واپس بھیجا۔
اب بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ان کو موت آ گئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو تر و تازہ رکھا، اللہ تعالیٰ کروٹیں دیتے رہے ان کو، سورج پہنچتا رہا، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، دائیں سے آتا، طلوع ہوتا اور پھر غروب ہوتے ہوئے بائیں طرف شمال کی طرف ان کو سورج کی جو ہے وہ روشنی اور سورج کی گرمائش جتنی چاہیے تھی، ضرورت تھی، ایک جسم کو ضرورت ہوتی ہے، دیتے ہوئے چلے گئے۔ وَتُقَلِّبُهُمْ، ان کو اللہ تعالیٰ بدلتے، کروٹیں دیتے۔ کیا معاملہ تھا؟ یہ ایسا معاملہ تھا کہ لوگوں کی سوچ سے پرے یہ چیز تھی، اور اتنے سالوں تک، 200 سال جس طرح آتا ہے، 200 سال تک ان تمام چیزوں کے بارے میں اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی شروع میں اشارہ کیا، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اسی معجزانہ انداز میں، اس کرشمے کے انداز میں ہم نے ان کو بعثناہم، واپس اٹھا دیا، وہ اٹھ کے بیٹھ گئے واپس، اتنے لمبے عرصے کے بعد اٹھے اور بیٹھ گئے، لیتساءلوا بینہم، تاکہ وہ سوال کریں آپس میں، بینہم، آپس میں اب وہ سوالات کریں، اور وہ انہوں نے سوال کیے آپس میں۔ قال قائل منہم، کہنے والے نے کہا ان میں سے، کم لبثتم، ارے بھئی کتنی دیر سوئے ہیں ہم لوگ، کتنا وقت گزرا ہمیں۔ یہ ایک عام سی بات ہے جو ہر بندے کو پتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ہر بندہ نیند سے اٹھ کے کرتا ہے کہ بھئی کتنا سو گئے ہم، آرام کرنا تھا نا، ہو گیا، لیکن ہر بندہ یہ بات سوچتا ہے بھئی کتنا سوئے ہم۔ اسی انداز میں انہوں نے بھی آپس میں بات کی، کم لبثتم، کتنا ہم لوگ سوئے، کتنا وقت ہم لوگوں نے گزارا۔ قالوا، انہوں نے کہا ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے، لبثنا، ہم نے گزارا، یومن او بعض یوم، کتنا وقت گزارا، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہم نے نیند میں گزارا۔ یہ بات کیوں ان لوگوں نے اس طرح سوچی؟ یہ بات اس وجہ سے ان لوگوں نے سوچی کہ جب وہ سوئے تھے تو اس وقت سورج جو تھا وہ اوپر تھا، اور جب وہ جاگے تو سورج غروب ہو رہا تھا یا غروب ہو چکا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ جواب آپس میں ایک دوسرے کو دیا کہ بھئی دیکھتے ہیں سونے کا وقت کیا تھا اور اٹھنے کا وقت کیا ہے، سونے کا وقت یہ تھا اور اٹھنے کا یہ ہے، تو تقریباً یہ اتنا وقت ہم لوگ سوئے ہوں گے۔ وقت کو جاننے کا اس وقت پیمانہ کیا تھا؟ اس وقت صرف وقت کو جاننے کا پیمانہ سورج اور چاند، بس یہ چیزیں تھیں کہ سورج اور چاند کے ذریعے، اور جو سورج کا سایہ ہے وہ کہاں کس طرح جا رہا ہے، اس کے ذریعے لوگ وقت کو جانتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم تقریباً اتنا سوئے ہیں، تر و تازہ اٹھ گئے، کچھ محسوس نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں آگے اللہ تعالی، قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، یہاں پر توحید کا درس ایک دے گئے کہ تمہارا رب جانتا ہے جتنا بھی ہم سوئے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا سوئے یہ بحث جو تھی کوئی فائدے والی نہیں تھی۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ بھئی چھوڑو اس بات کو، کوئی فائدے کی بات نہیں ہے، ہم کتنا سوئے، ہمیں دوسری چیزوں کی پریشانی ہے۔ وہ ان کے مطابق تھی، وہ پریشانی کیا تھی؟ دقیانوس، جو ملک تھا اس وقت کا، دقیانوس، جو عیسائی لوگ جو وحدانیت پر تھے، ان پر ظلم و ستم کر رہا تھا، ان کے مطابق یہی تھا کہ بھئی ہمارے لیے اور اہم چیزیں ہیں، کتنا سوئے کتنا نہیں سوئے، ہم لوگ صحیح سلامت ہیں، ہمارے لیے یہی اہم ہے، یہ کوئی فائدے والی بات نہیں ہے۔ ربکم اعلم بما لبثتم، اللہ جانتا ہے جتنا ہم لوگ سوئے ہیں۔ اہم بات کیا ہے؟ آگے اہم بات کریے، آگے فرماتے ہیں فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، آپس میں ایک بندے کو اختیار کرو، ایک بندے کو لو اور اس کو چاندی کے سکے دے کر شہر بھیجو۔ کس لیے چاندی کے سکے دے کر شہر بھیجو؟ جو کہ اہم چیز تھی، اس وقت ان کے لیے ضرورت تھی، ہر انسان کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو ترجیح دی انہوں نے اس بات پر کہ ہم کتنا سوئے۔ انہوں نے کہا اہم چیز یہ ہے، یہ والی کر لیتے ہیں، یہ اہم بات نہیں ہے، اہم یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم زندہ ہیں، اللہ نے ہماری بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے کہ آپ نے نرمی کے ساتھ وہاں پر پیش ہونا ہے، آپ نے سختی سے پیش نہیں آنا، کیونکہ ہمارا جو مذہب ہے اس وقت ان کے مطابق یہی تھا کہ بت پرست لوگ ہیں،
ہم نے اس وجہ سے سختی نہیں برتنی، وہ سختی ہمارے اوپر مصیبت لے کے آ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ کر کے چل رہا تھا، سالوں پر وہ مشتمل تھا۔ آہستہ آہستہ جو ظلم و ستم تھا وہ یہ بات تھی کہ کہیں عرب یہ بات نہ کہیں کہ بھئی تم لوگ کیوں مارتے ہو، وہ تو اپنا دفاع بھی نہیں کرتے۔ تو آہستہ آہستہ ایک بندے کو ادھر پکڑ لیا، ایک بندے کو ادھر پکڑا، ایک بندے کو ادھر پکڑا، اس کو ادھر پکڑ لیا، اس کو اس طرح پکڑ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاع کا حکم اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں دیا کہ دفاع کرنا ہے، اور جب دفاع کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ صحیح انداز سے کھڑے ہوئے، اور پھر صحابہ نے دکھایا کہ دفاع دین کا کیسے کرتے ہیں۔ یہاں پر اس حکمت کو انہوں نے مد نظر رکھا، فَلْيَتَلَطَّفْ، غصے میں نہیں آنا۔ لوگوں کسی کو بت پرستی کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے، یا کسی کو آگ کی پوجا کرتے ہوئے دیکھ لیا، یا غصے میں نہیں آنا۔ فَلْيَتَلَطَّفْ، آرام سے نرمی کو اختیار کرنا ہے۔ کس وجہ سے؟ تاکہ ہمیں پکڑ نہ لے، ہم پہ مصیبت نہ آ جائے۔ ہم نے جو اپنے اوپر ہمارا واجب تھا، جو فرض تھا، وہ ہم نے ادا کر دیا۔ دعوت دینی تھی، دعوت دے دی، ہمارے پیچھے لوگ لگ گئے، ہم بھاگ کے آ گئے، اپنا سب کچھ قربان کر کے چھوڑ چھاڑ کے آ گئے۔ اگر فعلاً امیر گھرانے کے لوگ تھے تو ان کے لیے زیادہ بڑی چیز تھی یہ قربانی اس طرح کی دینا۔ ایک اگر امیر گھرانے کا شخص نہیں ہے تو اس کے لیے اتنی بڑی قربانی نہیں سمجھی جاتی ہے، اس چیز کو اتنا بڑا نہیں سمجھا جائے گا۔ لیکن ان لوگوں کے لیے اگر امیر گھرانے کے فعلاً یہ تھے، جس طرح مورخین نے بیان کیا، تو بہت بڑی چیز تھی کہ ہر چیز کی قربانی دے کر کہاں پہ سوئے؟ اپنے نرم بستروں کو چھوڑ کے غار کے اندر جا کے سو گئے، پتھروں کے اوپر جا کے سو گئے۔ تھوڑا بہت چھوٹا موٹا بستر ہوگا، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ کتنا نرم بستر اپنے لیے لے سکتے ہیں؟ خاص طور پہ وہ شخص جو اپنی دین کے لیے، دین کی حفاظت کرتے ہوئے جان بچا کر حاکم وقت سے بھاگ رہا ہے، تو وہ اپنا کیا سامان لے کے بھاگے گا اس کے علاوہ کہ بس اپنی جان ہی بچ جائے؟ تو فَلْيَتَلَطَّفْ، کس لیے؟ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، تمہارے متعلق کسی کو شعور بھی نہ ہو، کسی کو احساس بھی نہ ہو کہ تم کون ہو۔ اس وقت کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ اٹھے، اصحاب کہف اٹھ کے، ان کے مطابق تو وہی زمانہ چل رہا تھا، انہوں نے افسس نام کا ان کے اندر آدمی تھا، اس کو بھیجا کہ جاؤ، جا کے اب کھانا لے کر آؤ، یہ پیسہ ہے کچھ، یہ پیسہ لو اور جا کے کھانا لے کر آؤ، اور اپنے آپ کو تم نے چھپائے رکھنا ہے، زیادہ بات چیت کوئی نہیں کرنی، اور کوئی کچھ نہیں کرنا۔ اگر کچھ اس طرح کی بات ہو، فَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی اختیار کرنا، واپس آ جانا چپ کر کے، تاکہ تمہاری وجہ سے دوسروں کی جان نہ چلی جائے۔ گیا وہ باہر، جا کے اس نے عام انداز سے، عام طریقے سے اس نے محسوس کیا کہ پچھلی رات سوئے تھے، تبدیلی کچھ زیادہ آ چکی ہے ایک ہی دن میں۔ لوگ ایسے ہیں جن کی معرفت ہمارے ساتھ نہیں ہے، جو ہمیں نہیں جانتے اور ہم ان کو نہیں جانتے۔ کچھ نقشہ بدل چکا ہے اس طرح کا، جو بدلتے ہوئے لمبا وقت لگتا ہے، جس میں کہ اس انداز کی تبدیلی کیوں ہے؟ لوگوں کا رہن سہن، لوگوں کا ملبس، لوگوں کا طور طریقہ، حتیٰ کہ زبان کافی بدل چکی ہے۔ اس چیز کی پریشانی تھی، اس پریشانی کے باوجود چونکہ بھوکے تھے، تو یہ سوچ سے کہ یہ نہ کہیں بنا کھانے اور پینے کے کوئی چیز لیے واپس آ گیا ہے، تو پہنچ گیا کسی کے پاس، اپنے سکے نکال دیے کہ بھئی اس کے عوض مجھے کچھ کھانے پینے کا دے دو۔ سکہ دیکھ کر اگلا پریشان ہو گیا کہ یہ سکہ کہاں سے آ گیا، یہ کون لوگ ہیں، یہ کس طرح کا لباس پہن رکھا ہے، یہ تو پرانے زمانے کے لوگ تھے، پرانا لباس تھا، یہ تم لوگ کون لوگ ہو؟ اس نے یہ سمجھا کہ اس کے پاس شاید کوئی خزانہ اس کے ہاتھ لگا ہے، اور اس خزانے کے سکوں کو اب استعمال کر رہا ہے، جو کہ 100 سال پرانا خزانہ تھا۔ یہ تو اس وقت کے سکے لگنے ہیں۔ اس نے آس پاس کے دکانداروں کو بتایا، لوگ پکڑ کے اس کو حاکم کے پاس لے گئے۔ اب اس کو نہیں پتا تھا، وہ ڈر میں تھا کہ اب میں ختم ہو گیا۔ کیوں؟ ان کے مطابق تو دقیانوس ملک تھا، حالانکہ تھیودوس جو تھا وہ ملک اس وقت ہو چکا تھا، 200 سال گزر چکے تھے، جو کہ عیسائی تھا، اور اچھی اور صحیح عیسائیت پر تھا، وحدانیت عیسائیت پھیل چکی تھی، وحدانیت والی عیسائیت پھیل چکی تھی۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جب وہ شروعات ہو رہی تھی عیسائیت کے اندر بتوں کی پوجا کی اور تثلیث کی۔
ابھی شروعات ہو رہی تھی، ہو ہی نہیں تھی ابھی مکمل، وہ چیز پیدا نہیں ہو چکی تھی، لیکن ابھی یہ شروعات تھی۔ اس لیے کچھ ایسے بے دین لوگ بھی تھے جو کہ عیسائیت اب کہتے تھے ہم عیسائی ہیں، لیکن بہت سارے عیسائیت کے افکار ان کے خلاف چلتے تھے۔ جس طرح اسلام کے اندر ایسے مسلمان موجود ہیں جو اسلام کے احکامات کے خلاف ہیں، اور اس کی حجت اور دلیل اسلام کی ہی جو قرآن کی آیات اور انہی سے ہی لے کر آتے ہیں، بس ان کو اپنے مطابق توڑ مڑوڑ کے کرتے ہیں۔ اب وہاں پر ملک گیا، ان کے مطابق وہ لوگ مفرور لوگ تھے، بھاگے ہوئے لوگ تھے، مجرم تھے۔ یہ جان کر اس کو حیرانی ہوئی کہ ہم تو محترم لوگ ہیں، یہ تو عیسائی لوگ آ چکے ہیں، اتنا لمبا عرصہ ہے۔ بتایا گیا، اس نے اپنا قصہ بتایا تو لوگوں کو معروف پتا چلا کہ اچھا یہ وہ معروف لڑکے ہیں جو آج سے کئی سو سال پہلے، اس کا مطلب یہ ہے قصہ چلتا آ رہا تھا ان کا، ایمان کے لیے قربانی دی، تو اتنے سو سال تک ذکر اللہ تعالیٰ نے ان کا زندہ رکھا۔ یہ ہے کہ موت کے بعد بھی انسان زندہ رہے، ان کے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا۔ یہ عمل صدقہ جاریہ بنتا رہا، تو لوگوں کے درمیان وہ بڑے محترم اور عزیز رہے، بڑے بڑے عزت والے وہ رہے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ملک نے کہا کہ مجھے اپنے ساتھیوں سے ملاقات کرواؤ، ساتھیوں سے ملاقات کروائی، غار تک گئے، لے کر گئے غار تک، اور ساتھیوں سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ وہ ابھی اپنے سوچ کے مطابق ہی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھنا، اگر ہم ظاہر ہو گئے ان لوگوں پر، ہمارا امر کھل گیا ان لوگوں پر، یرجموکم تو وہ ہمیں رجم کریں گے، ہمیں کوڑے ماریں گے، ہمیں سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے سنسار کریں گے۔ او یعیدوکم فی ملتہم، یا وہ یہ کوشش کریں گے کہ ہم ان کے دین میں واپس چلے جائیں۔ تو خیال رکھنا، نہ ہی دین میں واپس جانا ہے، نہ ہی جان کا کھیل ہے۔ ہاں، دعوت دینی ہے، لیکن جان کا کھیل نہیں ہے، جان کی بھی حفاظت، حفظ النفس، اس جو شریعت کے مقاصد ہیں ان میں سے ایک چیز ہے کہ ہم نے اپنے نفس کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہاں پر وہ بھی حکم دے رہے تھے ہماری جانوں سے بھی ہو ہے، اگر ہم سے عذاب برداشت نہ ہوا تو وہ ہمیں اپنے دین کی طرف واپس لے کے جائیں گے، جو ہم نہیں ہونا چاہتے، جو ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے ساتھ۔ ولن تفلحوا، اور اس حالت میں ہرگز نہیں تم لوگ کامیاب رہو گے، کبھی بھی، ابدا کبھی بھی کامیاب نہیں رہو گے۔ اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی کہ عذاب والی اور پریشانی والی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے صحابہ کرام نے عطا کی۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں، کہتے ہیں اسلام لے کر آئے، ان کے متعلق آتا ہے اتنی جلدی اسلام لے کر آئے، کہتے ہیں کہ سادس ستۃ، 6 لوگوں میں سے چھٹے اسلام لانے والے یہ تھے۔ بہت جلدی، اس کا مطلب تھا کہ یہ ایمان لے کر آئے تھے، یہ ڈھونڈ رہے تھے اس چیز کو، غلام بنائے گئے۔ عرب ایک قبیلے میں تھے، عرب کے قبیلوں نے، کچھ قبائل تھے، انہوں نے غارت کی، انہوں نے آ کے چڑھائی کی، تو غلام بنا لیے گئے، غلام بنا کے بکتے بکاتے مکہ آ گئے۔ ام انمار کے پاس تھے غلام، ام انمار کے غلام تھے۔ ام انمار نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا ہے، اچھا ذہین و فطین، کافی ان کے اندر ایبلٹیز تھیں، جانتے تھے بہت کچھ کرنا، اللہ تعالیٰ نے ذہانت عطا کی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک بندے کے پاس ان کو رکھ دیا کہ اس کو ہتھیار بنانا سکھا دو۔ کہتے ہیں ایسا ہتھیار بنانا سیکھا، مکے میں خباب سے بہترین ہتھیار بنانے والا کوئی نہیں تھا۔ مکے کے سردار خباب سے ہتھیار بنوایا کرتے تھے، ہتھیار بنانا سیکھا۔ ام انمار نے خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو اب ایک دکان بنا کے دی، ساری چیزیں خرید کے دی کہ بھئی تم کماؤ اور مجھے اس سے پروفٹ آئے گا۔ اپنے کام میں لگ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں پتا چلا، اسلام لے آئے۔ غلام تھے، کوئی قبیلہ نہیں تھا ان کا، مکہ کے اندر حفاظت کرنے کے لیے بہت سارے لوگ تھے ان کے پاس، اپنے قبائل تھے۔ یہ قبائلی عصبیت اس وقت بھی موجود تھی کہ بھئی اگر وہ اسلام لے آیا ہے، اگر اس کو
تعذیب کرنی ہے تو ہم کریں گے، تمہارا کوئی حق نہیں بنتا، تم دوسرے قبیلے کے آدمی ہو، یہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے، جو بھی کرنا ہوگا تعذیب کریں گے اور اس کو عذاب دینا ہوگا ہم عذاب دیں گے، تم عذاب نہیں دو گے کیونکہ تم ہمارے قبیلے کے نہیں ہو۔ مکہ کے اندر کی یہ بات ہے، کم سے کم اتنی حفاظت تھی۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی قبیلہ نہیں تھا، اور یہ بات جب لوگوں نے پتا چلا ام انمار کو، غصے میں آ گئیں، اپنے بھائی کو لیا اپنے ساتھ اور چلی گئیں۔ یہ عورت گئی خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، کہتے ہیں منہمک تھے اپنے کام کے اندر، بولا ہم نے ایک خبر سنی ہے تمہارے بارے میں، کیا بدل لیا ہے؟ کیا صابئی بن گئے ہو؟ کہتے ہیں میں صابئی نہیں بنا، میں اللہ پر ایمان لانے والا بنا ہوں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بنی ہاشم کے جو ایک عزیز شخص ہیں ان پر ایمان لانے والا بنا ہوں، ان کی نبوت کو میں نے مان لیا ہے۔ کہتے ہیں وہاں سے تعذیب شروع ہوئی، انہی کی دکان کو ان کی جیل بنا دیا گیا، جتنا بھی لوہے کا سامان تھا وہ لوہے کا سامان ان کی تعذیب کے لیے استعمال کیا جاتا۔ ان کا اس عورت کا بھائی، ام انمار کا بھائی، یہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے بیڑا اٹھا لیا تعذیب کا، اور بیڑا اٹھا لیا ان کو پریشان کرنے کا۔ کہتے ہیں کوئی لوہے کی ایسی چیز نہیں تھی جو خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پہ جاتی بنا آگ میں گرم کیے، ہر لوہی کی چیز کو آگ میں گرمایا جاتا، یہاں تک کہ بیڑیاں بھی پہنائی جاتی تو آگ میں سرخ گرما کے خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنائی جاتی۔ کہتے ہیں خباب بن ارت، یہ جو بھائی تھا ام انمار کا، یہ لوہا گرم کر کے حضرت خباب بن ارت کے سر پہ رکھ دیا کرتا۔ الفاظ آتے ہیں فَيُشْوَى بِهَا رَأْسُهُ، ان کا سر جو ہے اس کی شوی بن جاتی، وہ بالکل سڑ گل جاتا ان کا سر، اور یہ بار بار ہوتا، اور بے ہوش ہو جاتے، پھر اٹھتے، پھر ان کی تعذیب ہوتی، بے ہوش ہو جاتے، پھر اٹھتے، تعذیب ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی، یا رسول اللہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت طلب کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بری لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب کو یہ بات ارشاد فرمائی، کہتے ہیں کان الرجل فی من کان قبلکم، آپ سے پہلے ایسے لوگ تھے، یحفر له الارض، جو ایمان لائے تھے ان کی وجہ سے زمین کے اندر گڑھا کھودا جاتا، ویؤتی بالمنشار، اور پھر آری لائی جاتی، ویوضع فی مفرق رأسه، سر جہاں سے آدھا ہوتا ہے، سر کی ہڈی جہاں آدھی ہوتی ہے وہاں پر وہ رکھی جاتی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ فیوضع علی رأسہ، اس کے سر پہ رکھا جاتا اور جسم آدھا کر دیا جاتا، اس چیز کی وجہ سے وہ اس کے باوجود ایمان سے نہ ہٹتا، وہ آدمی پورا جسم آدھا کر دیا جاتا۔ اس کے بعد آپ سے فرمایا اور ایسے بھی لوگ تھے جن کے لوہے کی کنگیاں جن کے جسم پہ چلائی جاتی، گوشت ادڑ جاتا، ہڈی تک وہ کنگھی پہنچ جاتی، لیکن یہ چیز ایمان سے ان کو دور نہ کرتی۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد یہ تھا کہ صبر کرنا ہے، ٹھہر جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آئے گی۔ تعذیب اس سے زیادہ لوگوں کے ساتھ کی گئی، ہم سے پہلے جو لوگ تھے، ایمان لانے والے جو لوگ تھے، یہ سنت ہے، ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ امتحان لیں گے۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، کیا انسان نے سوچا کہ وہ بالکل شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جائے گا؟ وہ کہاں سے پیدا ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں اس کے اوپر رکھی۔ امتحان رہتا ہے، ہر انسان کے اوپر امتحان رہتا ہے، خاص طور پر ایمان لانے والوں پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت بھی آئے گا، صبر کرو، ایسا وقت بھی آئے گا کہ دنیا کی ایک کونے سے دوسرے کونے تک پرامن انسان جائے گا، لیکن صبر کی ضرورت ہے۔ یہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر کرنے کی تلقین کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب بن ارت کو ان کی تعذیب دیکھی، دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا آخرکار کر دی کہ اللہ خباب بن ارت کی مدد فرما، اللہم انصر خبابا۔ کہتے ہیں جو
عورت تھی جس کے یہ غلام تھے، اس نے خود حصہ لیتی تھی آ کے ان لوگوں کے ساتھ حضرت خباب بن ارت کی تعذیب میں. کہتے ہیں اس کو ایسی بیماری اللہ تعالیٰ نے سر کے درد کی لگائی، الفاظ آتے ہیں حدیث کے کہ کتے کی طرح چیختی تھی، اور اس کا علاج وہاں کے حکیموں نے صرف یہ نکالا کہ لوہا گرم کیا جائے اور اس کے سر پہ رکھا جائے، اس کو سکون ملے گا، اور کہتے ہیں فعلاً یہی تھا. لوہا گرم کیا جاتا، سر پہ رکھا جاتا، سکون ملتا. جسم کی اتنی استطاعت نہیں تھی لیکن سر کی درد رہی، مر گئی عورت وہ اس وجہ سے. کرتے رہے، اور وہ کفار اپنا بھائی خود کرتا رہا یہ کام اپنی بہن کے ساتھ، کیونکہ علاج ہی نہیں تھا کوئی، اس کے علاوہ کوئی علاج کہیں پر نہیں ملتا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت خباب کو بڑے لمبے عرصے بعد مدینہ ہجرت کی تو آرام اور سکون حضرت خباب کو عطا کیا اللہ تعالیٰ نے. اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر، انہوں نے خلافتیں دیکھی، کافی لمبا عرصہ زندہ رہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی، خلافتیں، تمام خلافتیں انہوں نے دیکھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیٹھے تھے اپنی خلافت کی کرسی پہ، حضرت خباب آئے، حضرت عمر اٹھ گئے، کہتے ہیں خباب آپ جائیے بیٹھے ہیں، آپ اس کے لیے اولا ہیں. پھر حضرت عمر نے ایک بات کہی کہ اس اس جگہ کے لیے اولا، یا اس احترام کے لیے بلال سے زیادہ کوئی نہیں ہے. آپ کا بھی احترام ہے لیکن بلال سے زیادہ کوئی نہیں ہے. حضرت خباب کہتے ہیں اے عمر، بلال کی تو حفاظت کے لیے لوگ موجود تھے، میں ایک ایسا تھا میری حفاظت کے لیے کوئی بھی نہیں موجود تھا. پھر فرماتے ہیں کہ ایسا وقت میرے اوپر بھی آیا کہ کفار مجھے پکڑتے، آگ جلاتے، کوئی روکنے والا نہ ہوتا، اور میری پیٹھ پر مجھے پیٹھ کے بل لٹا دیتے، یہاں تک کہ میری کمر سے گوشت اتر جاتا اور میری کمر سے جسم کا پانی نکل کر اس آگ کو ٹھنڈا کرتا اور میں بے ہوش ہو جاتا، مجھے بچانے والا کوئی نہ ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی کمر دیکھی، ان کی کمر پہ جس طرح گڑے پڑے ہوئے تھے اور جو حالت تھی ان کی کمر کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے تھے. یہ تھے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس طرح کی بہت ساری اور مثالیں ہیں، پڑھتے جائیں مثالیں ختم نہیں ہوں گی، آگے بڑھتے جائیں گے اور مثالیں ملتی جائیں گی آپ کو. صحابہ کرام نے بہت قربانیاں دی اور مثال قائم کر دی، اس وجہ سے آج ہم تک یہ دین پہنچا. ایمان لائیں گے تو قربانی دینی پڑے گی، وہ جس انداز سے جس طرح کی بھی قربانی ہو، لیکن قربانی دینی پڑے گی. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح، اسی حال پہ اصحاب کہف کے بارے میں جو بھی معجزانہ ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا، اسی واقعے کے ساتھ ہم نے آپ لوگوں کو مطلع کر دیا ان پر، یعنی جو لوگ تھے اہل ایمان اس وقت، عیسائی، مومن عیسائی تھے، ہم نے مطلع کر دیا. اعثرنا علیہم لیعلموا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور بات کا ذکر کیا جہاں جس چیز کے متعلق ایک بڑا اختلاف چل رہا تھا ان لوگوں میں، اور وہ بات کیا تھی کہ ہم لوگوں نے آپ کو مطلع کیا ان پر، لیعلموا، تاکہ وہ جان لیں، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، وان الساعة لا ریب فیہا. اب دین بیزار لوگ قیامت کے متعلق باتیں کرتے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا تم، یہ عیسائی جو بڑے توحید پرست بنتے ہیں، کیا بڑے جو دیندار بنتے ہیں، یہ کیا قیامت لگائی ہے، ہم زندہ کیے جائیں گے، ہم اٹھائے جائیں گے. کوئی مشابہت ملی؟ کفار مکہ کے ساتھ تشبیہ کر سکتے ہیں اس کی. یہی نہیں کہتے تھے کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ کیا بات کرتا ہے، اٹھائے جائیں گے، اور من یحیی العظام وہی رمیم، آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہڈی لے کے آ گیا اور چورا چورا کر کے کہتا ہے کون زندہ کرے گا اس کو. وہ بھی یہی کہتے تھے، اسی لڑائی میں پڑے ہوئے تھے. کچھ لوگ تو بالکل انکاری تھے اور کچھ لوگ اس بعث پر ایمان تھا، لیکن لڑائی کس بات کی چل رہی تھی؟ کیا وہ حقیقی بعث ہوگا، یعنی ہمارے جسموں کے ساتھ ہمیں زندہ کیا جائے گا، یا بس روحانی ہوگا؟ یہ لڑائی چل رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی کے بالکل درمیان اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھیج دیا. کہتے ہیں کہ ملک پریشان تھا کہ اس کا کوئی حل نکلے اور ختم ہو یہ اختلاف لوگوں کے درمیان.
اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھیج دیا لیعلموا، دیکھیں ان کی ایک اپنی حکمت ان کے ساتھ ایک الگ تھی، اور ان کو ایک خاص وقت پہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، اس وقت پر بھی زندہ کرنے کی ایک الگ حکمت تھی، تاکہ لوگوں کو جو اس وقت اختلاف میں پڑ چکے تھے، ایمان کمزور ہو رہے تھے، قیامت کے دن پر ایمان کمزور ہو رہا تھا، وہ لوگ جان لیں ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے قیامت کے آنے میں۔ دیکھ لو ان لوگوں کو میں نے کہاں سے اتنے لمبے عرصے تک موت کی حالت میں، جس حالت میں بھی تھے وہ تھے، میں نے ان کو واپس زندہ کر دیا، اور وہ لوگ اب تم لوگوں کے سامنے ہیں، ملاقات کروا دی، بڑا چھپنے کی کوشش کی انہوں نے، بہت احتیاطی تدابیر انہوں نے اپنے سامنے رکھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرکار ملاقات کروا دی، ملک سے ملاقات ہو گئی، ملک پھر ملنے بھی آیا ان لوگوں سے، اختلاف ختم ہو گیا وہاں پر، تاکہ وہ جان لیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اذ یتنازعون بینہم، جب وہ اختلاف کر رہے تھے، اس وقت یہ سارا ہوا، اور اب اس اللہ تعالیٰ نے واقعہ حذف کر دیا، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں سے ملاقات ہوئی، اب وہ ملاقات کس طرح رہی، کیسے رہی، اس چیز کا کہیں تذکرہ نہیں آتا، یہ آتا ہے کہ وہ لوگ واپس غار میں گئے، کھانا کرنے کے بعد، کھانا پینا کرنے کے بعد وہ لوگ واپس سو گئے، جب وہ واپس سوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح نکال لی، اور وہ وہاں پر اسی جگہ پر فوت ہو گئے۔ جب وہ فوت ہو گئے، اب لوگ ایک عجیب سے اختلاف میں پڑ گئے، فَقَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، اب اس پہ ہم ایک عمارت کھڑی کر دیتے ہیں۔ گویا کہ قبروں پہ عمارت کھڑی کر دینا کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پرانی ایک خرافات چلتی آ رہی ہے، پرانا ایک غلط عمل چلتا آ رہا ہے، اور اس وقت بھی لوگوں کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ کیسی عمارت کھڑی کریں، عام عمارت کھڑی کریں یا کوئی مسجد کھڑی کی جائے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، قال الذین غلبوا علی امرہم، اچھا اس سے پہلے ہے ربہم اعلم بہم، کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ان کے بارے میں، کیونکہ 200 سال بعد اب کیا تھا، کس طرح تھا، یہ تو بس ایک دفعہ ملے اور فوت ہو گئے، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہے، ہم کوئی عمارت بنا دیتے ہیں۔ اب جو صاحب اقتدار لوگ تھے، انہوں نے کہا الذین غلبوا علی امرہم، صاحب اقتدار تھا، ان کے پاس حکم تھا، طاقت تھی، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم ایک مسجد بنا دیتے ہیں، اور مسجد کو بنا دیا گیا۔ شریعت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کا بھی ذکر کیا، اس کا مطلب یہودیوں سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے، اصحاب کہف سے کئی ہزاروں سال پہلے سے اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے یہودیوں اور عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اپنے انبیاء کی قبروں کو انہوں نے نماز گاہ بنا لیا، سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ جب انبیاء کے متعلق آپ سے نے یہ بات کہی، تو انبیاء کے جو نچلے درجے کے لوگ ہیں، ان کے لیے تو باب اولا یہ بات ہے کہ ان کی قبروں پہ کوئی مساجد نہیں بنائی جائیں گی، کوئی چیز نہیں بنائی جائے گی، کیوں؟ انبیاء سے اعلیٰ اور ارفع کوئی نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ جب انبیاء کے متعلق یہ بات ہو گئی تو پھر کسی اور کے بارے میں کیوں ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا یمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسی قبر، ما رأیت قبرا مشرفا الا سویتہ، کہ اے علی کوئی بھی قبر ایسے اٹھی ہوئی پکی قبر دیکھنا، اس پہ عمارت بنی ہوئی، تو الا سویتہ، تو اس کو سیدھا کر دینا۔ قبر بس یہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے قبر۔ قبر کے اندر جو ہے اس کو سمجھنے کے بجائے قبر کے باہر کی معاملات پہ لگ جاتے ہیں۔ قبر کے اندر کیا ہے، صاحب قبر نے کیا اس اندر والی چیز کا اس نے اپنی تیاری کر رکھی تھی کہ تیاری نہیں کر رکھی تھی، وہ تیار تھا کہ تیار نہیں تھا؟ اصل تو یہ بات ہے، ہم باہر کی چیزوں پہ لگ جاتے ہیں، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر برائی ہونے کے انداز سے بیان کیا کہ یہ چیز برائی تھی۔ وہ لوگ مرے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کی وجود اور قیامت کے آنے اور اس کے ثبوت کے لیے ان کو دکھایا، وہ ایک الگ خرافات میں پڑ گئے، وہ اس چیز میں پڑ گئے کہ بھئی اب ہم، یہ لوگ ولی اللہ تھے تو یہ تو بڑے عظیم تھے، تو اب ان کے اوپر کوئی عمارت بنا دی جائے، اور اس چیز کو ان کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ یہ چیز نہیں ہوگی، اس چیز پر ہم عمل نہیں کریں گے۔
فرماتے ہیں سیقولون ثلاثۃ رابعہم، اب ایک اور یہ چھوٹا سا اختلاف ہے، انہوں نے کہا کہ ان کی عدد کے متعلق اختلاف ہے، کتنے تھے وہ لوگ، اور یہ بات چونکہ جواب دیا جا رہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفار قریش کو، اس وجہ سے اللہ نے بیان کی، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ نے اس آیت کے اندر ویسے ہی بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا ثلاثۃ رابعہم کلبہم، تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ، اور کچھ کہتے ہیں خمسۃ سادسہم کلبہم، کہ وہ پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ نے کہا قُل رَبِّي وَيَقُولُونَ، اچھا نہیں، اس سے پہلے رجمًا بالغیب، کہ یہ بس اپنی طرف سے کی ہوئی سوچی ہوئی باتیں ہیں، غیب کی چیز ہے، جس کے اندازے لگا رہے ہیں، پتہ کسی کو نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک حتمی عدد بیان کی اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے توقف اختیار کیا، کوئی بات نہیں کی۔ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ ان کی عدد اتنی تھی جو اللہ نے آخری عدد بیان کی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، وہ سات تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا آٹھواں تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ غیب کی باتوں کے بارے میں کوئی تکے لگا رہے تھے، جو پچھلے دو جواب تھے ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تکے بازی کر رہے تھے وہ۔ تیسری بات اللہ نے بیان کی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وہ بات بیان کر کے توقف اختیار کر لیا، خاموشی اللہ تعالیٰ نے کی۔ اس کے بعد کہتے ہیں قل، کہہ دیجئے ربی اعلم، اللہ تعالیٰ زیادہ، میرا رب اعلم ہے، زیادہ جاننے والا ہے، بعدتہم، ان کی عدد کے بارے میں، ما یعلمہم الا قلیل، اور نہیں جانتے ان کی عدد کے بارے میں سوائے کم لوگ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ یہ آیت پڑھتے تو یہ آیت پڑھ کے کہتے وَأَنَا مِنَ الْقَلِيلِ، اور میں ان کم لوگوں میں سے ہوں کیونکہ مجھے ان کی عدد کا علم ہے۔ اور ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں نحن من القلیل، ہم ان قلیل لوگوں میں سے ہیں جو اربوں لوگوں کے اندر جن کو صحیح طرح عدد کا پتہ ہے کہ سات لوگ تھے، آٹھواں ان کا کتا تھا۔ اللہ نے یہاں پہ یہ کہہ دیا، یہ ایک بس ایسے ہی علم والی بات ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی کہ لوگ نہیں جانتے۔ انا من القلیل، میں اللہ کی اس عبارت کے اندر آتا ہوں، مجھے فخر ہے، میں ان قلیل لوگوں میں آ گیا ہوں، شامل ہو گیا ہوں جنہوں نے اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں کہا کہ ان کی عدد صرف تھوڑے سے لوگ ہی جانتے ہیں صحیح طریقے سے، کہ اصحاب کہف کتنے تھے، سات لوگ تھے، آٹھواں ان کا کتا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تماری، نہ لڑو اس میں، فیہم، ان کی عدد کے متعلق، فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، اے اللہ کے نبی کوئی بڑا لمبا چوڑا اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الا سوائے اس کے مراء ظاہرا، کوئی ظاہری چھوٹا سا اختلاف ہو، آگے بڑھ جانا ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ تو اختلاف کر رہے ہیں میرے سے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے، یہ اختلاف کیوں ہو رہا ہے مجھ سے؟ پھر آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ لوگ سوال ہی تانے کے لیے کر رہے ہیں، تانا دینا چاہتے ہیں آپ کو، تو یہ سوال کرنا ہی ان کا اس وجہ سے تھا، آپ نے تو جواب دے کے ان کا منہ بند کر دیا، اب وہ اعتراض کرنے کی کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز ڈھونڈیں گے، تو اگر کیا اللہ کے نبی، آپ نے لمبا چوڑا اختلاف ان سے نہیں کرنا، کیوں اس کے اندر فائدہ ہی نہیں ہے کوئی۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا، اور اس مسئلے کے متعلق ان جو اصحاب کہف ہیں، فیہم، ان کے بارے میں، منہم، ان لوگوں سے، احد، آپ کو سوالات کرنے کی، ان سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی اچھا تم بتاؤ، اگر تم کہتے ہو یہ بات غلط ہے تم بتاؤ، آپ نے کوئی ان سے سوال نہیں کرنا، یعنی اللہ کے نبی نے کہ اگر کسی نے ان کی عدد کے بارے میں اعتراض کیا تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ بھئی آپ بتا دو، پھر خاموش رہیں۔ کیوں؟ اس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ان کی عدد کے بارے میں بتایا کیوں جا رہا ہے؟ تاکہ لوگوں کے منہ بند کر دیے جائے اور وہ اس انداز سے بند ہوئے کہ وہ آگے کوئی ان کو سوال کا یا کوئی چیز ہی نہیں سوجی کہ اب ہم آگے کیا کریں۔ تو یہ جواب تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ایک انداز سے، اور اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو تھیں اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کا تعلق تھا اس وقت اہل مکہ اور وہاں پہ ایمان اور اسلام کے ساتھ بہت سارا تعلق تھا، تاکہ مسلمان بھی سمجھیں اور کفار کو جو جواب چاہیے کفار کو بھی وہ جواب مل جائے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں سمجھائیں، کچھ باتیں بتائیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پریشان ہو گئے تھے،
وہ انشاءاللہ اب ہم اگلے جمعے میں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قد قلت ما قلت صوابا فمن اللہ وإن خطأ فمني والشيطان وأستغفر الله إنه كان غفارا۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت۔ اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ہمارے ساتھی درس میں آتے ہیں عطاء الرحمان صاحب، انہوں نے ایک ریکویسٹ کی تھی، وہ پچھلے جمعے کو وہ جا رہے تھے، انڈیا جا رہے تھے، ان کی والدہ سخت بیمار تھیں، تو پچھلے جمعے کو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میری والدہ کی صحت کے لیے دعا کریں، تو اس کے آئی تھنک 2 دن بعد ہی ان کا ایک میسیج آ گیا کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، تو ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہم اغفر لها ما قدمها وما أخرها وما أسررها وما أعلنها وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں، اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان کی قبر کا اور برزخ کا معاملہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان فرمائے، اور ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کریں، اور اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔